یہ جو ایک بلا چلی ہے ٹک ٹاک کی یا میوزیکلی نام سے، اس میں پوری تقریباً نوجوان نسل کو برباد کرنے کے لیے، پہلے ہوتا تھا کہ فلموں سے لوگ ڈرتے تھے، اور ظاہر سی بات ہے فلموں کا مجال، فلموں کی فیلڈ بڑی ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے اب سب کو پتا چل گیا کہ وہاں پہنچنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پیسے کھلاؤ، رشوت کھلاؤ، اور پتہ نہیں کیا کیا، اپنا جسم بیچو، سب کرو، پھر جا کر کے وہاں نمبر لگے گا۔ تو سب نہیں کر پا رہے تھے وہ گناہ جو ایکٹر کر رہے ہیں یا ایکٹریس کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے یہ سوچا کہ یہ چند ہی لوگ کیوں گناہ میں رہیں، گنے چنے ایکٹر ہوتے ہیں، گنے چنے ایکٹریس ہوتے ہیں کل ملا کر کے، اور سارے گناہوں کا بھرم تو انہی کے پاس ہے۔ سوچا کہ ہر ایک کو ایکٹر بنا دیا جائے موبائل کے ذریعے سے، یہ ڈپلیکیٹ یا نقالی کر کے ہر آدمی، ہر نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ میں اب ہیرو بن گیا، میں ایکٹر بن گیا۔ یہ بہت ساری چیزیں ابھی میرے پاس پہنچی، میرے پاس، میں اس تحقیقات میں ابھی چند دنوں پہلے ایک دوسرے شہر میں تھا، وہاں کی بلا ایسی ہے۔ سعودی عرب کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہی جو سٹار بنتے ہیں ایپلیکیشن کے، نہ جانے کئی ایسے ویڈیوز بنا کر کے شیئر کرنے والا ایک نوجوان سعودی کا، وہ اس نے خود لکھا ہے کہ بہت سارے ویڈیوز اس نے بنائے اور اس کے فالوورز لاکھوں میں آئے ہیں۔ اسی کی بس ایک طلب رہتی ہے ان کو، اور باقی کچھ اس کا فائدہ نہیں ہے، فالوورز بنانا ہے۔ بہت سارے اس کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی، غور سے سنیں اس بات کو وہ نوجوان جو اس میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ کہتا ہے میں نے ایک ایسی ویڈیو بنائی جس میں میں اپنی موت کا ڈرامہ کیا، یعنی کسی دوسرے کے ذریعے سے میں نے اپنے مرنے کی خبر نشر کر دی کہ جو ٹک ٹاک پر یا میوزیکلی پر مشہور تھا، فلاں شخص اس کا انتقال ہو گیا ہے، دوسرے دن اس کی مٹی ہے۔ فالوورز جتنے تھے انہوں نے اس پر جو کہنا تھا وہ انٹرنیٹ پر، ہوا پر ہی سب تعزیت ہوتی ہے، ہوا پر ہی مبارکبادی بھی ہوتی ہے۔ اب تو رشتے ہی ختم ہو گئے ایک دوسرے سے ملنے کے، سب موبائل پہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے دوسرے دن جب یہ خبر پہنچی، میں اکیلا رہتا تھا گھر پر، میں نے دیکھا کہ کتنے میرے فالوورز میرے جنازے پر آج آنے والے ہیں۔ جھوٹی خبر ہی تھی۔ کہتا ہے کہ سوائے میری ماں کے کوئی نہیں آیا۔ دوسرے دن کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک چیز یہ لکھی اور کہا کہ یہ بکواس ہے۔ نوجوان کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ لاکھوں کے جو فالوورز ہیں یہ میرے دکھ درد میں آئیں گے؟ یہ صرف تمہارے جسم کی نمائش کا مزہ لیتے ہیں اور باقی کوئی تمہارے ساتھ کسی بھی تکلیف میں آنے والا نہیں۔ آج ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے والے کو میں کہتا ہوں، تمہیں اگر کینسر ہو جائے یا تمہاری کڈنی چلی جائے، تمہارے فالوورز کو دعوت دو کہ کتنے آئیں گے تمہیں اپنی کڈنی ڈونیٹ کرنے کے لیے، کتنے آئیں گے تمہارا کینسر کا علاج کروانے کے لیے۔ خامخواہ ان لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کے تم ننگے ہو جا رہے ہو، تم برباد ہوئے جا رہے ہو۔ اے میرے عزیز، تجھے معلوم نہیں حقیقت میں تجھ سے اگر کوئی محبت کر سکتا ہے تو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو یہاں پر بھی محبت کرتے ہیں، اور تمہاری قبر کی تاریک اندھیری رات میں بھی اگر کوئی روشنی لا سکتا ہے تو مدینے کا تاجدار ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حدیثیں پڑھو، آپ حدیثیں پڑھو۔ اس نوجوان کی قبر میں میرے آقا تشریف لاتے ہیں جس نے دنیا کو صرف اس لیے چھوڑا کہ میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، میرا آقا مجھ سے روٹھ نہ جائے، اس لیے کوئی نوجوان دنیا کو اس لیے چھوڑا۔ فرماتے ہیں روایات میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی قبر کی تختیاں بند ہونے سے پہلے پہنچتے ہیں، منکر نکیر کے آنے سے پہلے اس کے سرانے کے پاس پہنچتے ہیں۔ اور منکر نکیر کے آنے کا طریقہ اللہ اکبر حدیث میں ہے، وہ بڑی عجیب و غریب شکل کے ہوتے ہیں، نیلی آنکھیں، کالا چہرہ، بڑے بال، دانتوں سے زمین کو اکھاڑتے ہوئے آتے ہیں اور مردے کو کھینچ کر اٹھاتے ہیں۔ اس کیفیت میں وہ قبر میں آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھو اے میرے بچوں نوجوانوں۔ فرماتے ہیں وہ نوجوان جس نے اللہ کے نبی کے آہستہ سے جگاؤ، اب آگے کی بات حامی آپ ہیں، اس سے سوال کرنا ہی کیا ہے؟ جس کی قبر میں آپ کھڑے ہوں اس کی حمایت میں، اس سے سوال کرنا ہی کیا ہے؟ زندگی گزارو تو وہ زندگی
جس میں تمہاری قبر میں روشنی لے کر میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ اے میرے عزیزو، قرآن کی بات پر اگر یقین نہیں ہے تو پھر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، پھر اس کو کوئی نصیحت کام بھی نہیں کر سکتی۔ ایک بات یاد رکھیں، میں ان لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں جو قرآن کو اللہ کی سچی کتاب تسلیم کرتے، وہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، میرے آقا کی کوئی حیثیت اس کے دل میں ہے ہی نہیں، تو میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، کوئی کلام نہیں۔ تم جانو، تمہارا عمل جانے، تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ کیا حشر ہوگا۔ لیکن جو بچے، جو نوجوان میرے آقا کا نام لیتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، میں انہیں دعوت ضرور دوں گا، میں انہیں بلاؤں گا، اس وقت تک بلاؤں گا جب تک وہ آ نہ جائیں میرے آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس اطاعت پر۔ میرے عزیزو، دنیا کی مکر اور دنیا کے ہیلے اور ان کے سازشیں ہیں، وقت تمہیں بتائے گا چند دنوں کے بعد، جب دنیا تمہیں پوچھنا بھی چھوڑ دے۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ حسن سب کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میری جوانی آج بھری جوانی ہے، چہرہ دیکھنے کے قابل ہے، بال اچھے ہیں، میں فیشن کر سکتا ہوں، تو یہ تمہاری